لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده الذي قال في خطبته الأخيرة إني اخترت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز السامعين عزیز بزرگوں 2 ذی القعدہ 1443 ہجری ہے حج کے ایام ہیں اور ہمارے لیے خصوصاً اس لیے کہ پہلے سے انتظامات اگر انسان مکمل کر لے تب ہی وہ حج کے ایام میں بیت اللہ کے سامنے اور دیگر فرائض وہ ادا کر سکتا ہے. اگر ان دنوں سے بھی زیادہ تاخیر کر لے انسان تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً کہ بہت سے لوازمات بہت سی چیزیں بنانی پڑتی ہیں، تب جا کر جو ہے انسان فرائض حج ادا کر لیتا ہے.
حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور عظیم الشان رکن ہے۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ اور عرفات کا دن اور 10 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا۔ عمروں کے متعلق کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ میں تقریباً 3 کے 4 عمرے کیے، مدینہ میں رہ کر پھر مدینہ سے جب جو ہے مکہ گئے، اور حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کیا۔ اور مکی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 5 عمرے کیے اور بعض کچھ زیادہ کچھ کم بتاتے ہیں۔ حج ایک عظیم الشان فریضہ ہے کہ جہاں انسان پراگندہ حالت میں، ایک حالت میں تمام انسان ایک ہی جیسے کپڑے پہن کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور ان برکت والے عظیم الشان مقامات پر چلتے ہوئے اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے صدائے بلند کرتے ہیں۔ یہ صدا بلند کرنا یہ ایک عظیم ماحول کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جہاں انسان کوئی دوسرا کسی دوسرے کی الوہیت کے صفات کو اور اس کے گن نہیں گاتا، بلکہ ایک اللہ کے گن گاتا ہے۔ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی تعریفوں کے ساتھ، اللہ کی حمد و ثناؤں کے ساتھ یہ عبادات پوری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ وہ ہے جو مکہ شہر میں ہے، مبارکاً بڑی ہی برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حج کے ایام اور خصوصاً بیت اللہ کا اللہ رب العزت نے فرمایا اول بیت، پہلا گھر ہے، اور مسجد اقصی بیت المقدس قبلہ ثانیہ اسے کہا جاتا ہے، بعض حضرات قبلہ اول بھی کہہ دیتے ہیں، اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے مدینہ میں آ کر 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور پھر دوبارہ حکم ہوا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی روایت آتی ہے کہ دونوں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں تو معین ہو سکتا تھا کہ سب سے پہلے بیت اللہ ہو اور بیت اللہ کے بالکل برابر میں جو ہے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی جا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو مکی زندگی میں یہ بات وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ ہی کی طرف نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ مدینہ میں آئے تو مدینہ میں یہود کا زور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا کہ آپ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ پھر جب 16-17 مہینے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، جس کا سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے مکہ شہر میں، اور بیت المقدس اس کے بھی مختلف تعمیرات ہوئی ہیں، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیرات کی، اس سے پہلے بھی کسی نبی سے وارد ہے، لیکن بیت اللہ وہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ہاتھوں سے اسے مقرر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام نے کے زمانے میں دوبارہ جو ہے
سیلاب کی وجہ سے مسمار ہوا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو ہے اس کی تعمیر کی، اور ابراہیم خلیل اللہ ہی کی یادوں سے پھر حج کے جو ایام تھے ان میں مختلف جگہ وہ انہی کے ایام کے حساب سے انہی کی یاد میں مختلف دن جو ہے اللہ رب العزت نے مقرر کیے کہ فلاں دن آپ نے عرفات گزارنا ہے، فلاں دن منا گزارنا ہے، فلاں دن جو ہے وہ مزدلفہ گزارنا ہے۔ نمازوں کی کیفیت کچھ تبدیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظہر اور عصر اکٹھا نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جمع بین الصلاتین کیا۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کیا۔ یہ دو مقامات ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بالکل تضاد میں ایک حدیث ہے، وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیتا ہے تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص الگ کر دی، یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ دو جماعتوں کو یہاں پر جمع کریں۔ تو اس لحاظ سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ یہ یقیناً نماز جو ہے وہ مومنوں پر اللہ رب العزت نے وقت مقررہ میں فرض قرار دی ہے۔ ہر ایک چیز کا اپنا الگ الگ حکم ہے، اس حکموں میں ایک حکم کو انسان لے اور دوسروں پر رد کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا صرف یہ کہہ دینا کہ جمع بین الصلاتین ہی کرنا ہے ہم نے، ذرا سی بات اور اس پر جمع بین الصلاتین، یہ وارد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع پر ہر چیز اپنے اپنے محل میں وارد ہے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا، امت کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اسی طرح عمل کرے۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں جیسا کہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس پتھر کو بھی اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا، ایک برکت والی جگہ دی، اس میں ایک بڑی نشانی بنا دی۔ فرمایا فیہ آیات بینات، بڑی روشن نشانیاں ہیں، جس طرح کہ مقام ابراہیم ہے۔ عمرہ کے بعد مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں، اور یہ واجب کا درجہ رکھتے ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی حرم کے حدود میں آ گیا وہ امن میں ہو گیا، یعنی اس کے لیے امن ہی امن ہے، کسی لحاظ سے اسے جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، حتیٰ کہ وہاں کے جانوروں کو، حتیٰ کہ وہاں کے گھاس کو کسی لحاظ سے نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی انتہائی ضرورت ہو تو وہ ضرورت الگ بات ہے، لیکن عام طور پر ہر ایک انسان اس گھاس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ والے دن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چند دن کے چند حصے کا اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا تھا کہ بیت اللہ میں امن قائم کرنے کے لیے مشرکین مکہ کے طور و ادوار کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت دن تک اس جگہ کو اللہ رب العزت نے امن کا گہوارہ بنایا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہاں کے امن کو خراب کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن بھی امن کا اعلان لے کر آئے اور کہا کہ جو شخص بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر یہاں تک فرمایا کہ جو شخص جو ہے اپنے گھر میں بھی اگر ٹھہرا رہا اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو یہ امان بیت اللہ ہی کی وجہ سے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے واضح کر کے یہ پیغام پہنچایا، ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طرف طاقت رکھ سکتا ہے راستے کا، وہاں یعنی ٹھہرنے کے جتنے ایام ہیں، اسی طرح یہاں سے جو وہاں تک سفر بنتا ہے، ان چیزوں کو زیادہ راہ جس کے پاس مکمل ہے اس شخص پر فرض ہے کہ وہ حج ادا کرے۔ حج کے لیے یہ فرض ادا، یہ اللہ رب العزت نے شرط لگا رکھی ہے کہ جو اس کی طاقت رکھتا ہے یہاں سے اس مقام تک پہنچنے کا، اور اسی طرح وہاں پر جو ہے جتنے ایام گزارے گا ان ایام میں جو خرچ وغیرہ ہوتا ہے ان کا اگر کسی شخص کے پاس بندوبست ہو جاتا ہے تو اس پر حج فرض ہے۔
حج ایک عظیم رکن ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے غربا سے اللہ رب العزت نے اس حکم کو اٹھا لیا، لیکن جو مالدار لوگ ہیں ان پر اللہ رب العزت نے یہ فرض قرار دیا کہ وہ بیت اللہ کو حج کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص جو ہے عمرے کے لیے الگ بیت اللہ کی طرف آئے اور حج کے لیے جو ہے الگ آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا۔ تو حج ایک عظیم رکن ہے، اس میں 3 درجے ہوتے ہیں، مختلف درجے۔ سب سے پہلے حج قران، اسی طرح پھر حج تمتع، پھر تیسرے نمبر پر حج افراد۔ حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی احرام سے پہلے عمرہ ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد اسی احرام سے حج کے جملہ ارکان جو ہے ادا کیے جائیں، اور اس میں حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے درمیان میں۔ اور حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی عمرہ کیا جائے، عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو اتار لے، حلال ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے جیسے حج کے ایام داخل ہو جائیں فوراً پھر جو ہے حج کے ارکان ادا کر لے اور احرام کا باندھ لے۔ یہ حج تمتع ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حج افراد ہے۔ حج افراد یہ کہ صرف اور صرف حج ادا کرنے کے لیے جائے، عمرہ وغیرہ وہاں پر نہ ہو۔ سب سے افضل حج قران ہے کہ ایک ہی احرام سے دونوں کو ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد حج تمتع ہے، پھر تیسرے نمبر پر جو ہے حج افراد ہے۔ تو جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے اس شخص پر لازم ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے۔ بہت بڑا گناہ ہے، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، مال میں اللہ رب العزت نے کشائش دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے اس حکم کو سر انجام نہیں دیتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہماری باوجود اس کے کہ ایک قربانی کے متعلق اور ایک اس کے متعلق بھی ہے کہ اگر کوئی شخص باوجود اس کے کہ حج فرض ہے اس کے باوجود حج ادا نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سخت وعیدات ہیں اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ انسان کو اللہ رب العزت کشائش دے دیں۔ یہ مال اللہ رب العزت کا ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس دیے ہوئے مال کو انسان اللہ کے حکموں کے بجائے دیگر چیزوں میں صرف کر لے تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ جتنے بھی بیماران ہیں اللہ سب کو صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہر وقت اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں۔ اللہ ان مظلوموں کی فریاد کو سن کر اللہ رب العزت مجاہدین کی اور ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ ظالمین کی اللہ رب العزت ہر لحاظ سے اللہ رب العزت انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔